صدیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا، اور اس قرآن پاک میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ قرآن پاک سابقہ کتابوں کی اور سابقہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور قیامت تک کے آنے والے واقعات کی خبر دینے والا ہے. اسی لیے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خاتم النبیین، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد علیہ السلام تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے والد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی امت سب سے آخری امت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلاموں میں، کتابوں میں، صحائف میں، کتب میں سب سے آخری کتاب ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کو بالکل ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کلام اللہ کے بعد کوئی اور کلام نازل نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہے، یعنی قرآن پاک سے بھی اس پہ دلیل موجود ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی اس پہ شاہد ہے، امت کا اجماع بھی ہے، اور پوری امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین سے مراد اللہ کا آخری نبی ہونا ہے، کہ ان کے بعد کسی اور نبی نے بولیے نہیں آنا. یہ وہ متفق عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانے والا مسلمان اور اس میں شک کرنے والا یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر لے کر آنے والا، یا اسے کسی بھی قسم کا کوئی تردد ہو یا کوئی گمان پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، تو یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا یا جو ہے وہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والا ظاہر ہے کہ پھر دار اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی آیات کا منکر ہوگا اور نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث کا وہ انکار کرنے والا ہوگا. یہاں ایک بات اور ہم سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، لیکن دو فضیلتیں حضور کی ایسی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی مخلوق میں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. دو فضیلتیں ایسی ہیں، ایک رحمت للعالمین ہونا اور دوسرا خاتم النبیین ہونا. یہ دو شانیں، دو فضیلتیں، دو کمالات ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے. اسی لیے یہ دو فضیلتیں وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ انبیاء سے ممتاز کرنے میں یہ دو کمالات جو ہیں حضور کا درجہ بڑے بلند مرتبے پر ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. رحمت یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو مہربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ماں کے دل میں بھی مہربانی ہوتی ہے، باپ بھی بڑا رحیم ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی بڑا رحم ہوتا ہے، لیکن عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہونا یہ وصف فقط ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے. حضور کے علاوہ کسی اور کو یہ وصف نہیں دیا گیا. میں اور آپ انفرادی طور پر اپنے اندر رحمت رکھتے ہیں، یعنی ماں باپ کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اڑوس پڑوس کے اعتبار سے، جیسے بھی زلزلہ آیا اس اعتبار سے رحمت ہمارے اندر ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد ہے یا دیگر لوگوں کے ساتھ خیر کا برتاؤ، یہ رحمت کا تقاضا ہے، مہربانی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن وہ عالمین کے لیے نہیں ہے. ہماری اپنی کیپیسٹی ہے جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کی حد تک ہے، لیکن عالمین میں جہاں اللہ کی جو مخلوق موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمام کے لیے. تو یہ رحمت للعالمین یہ سب سے بڑا وصف نبی مکرم علیہ السلام کی خوبیوں میں اور نبی پاک علیہ السلام کے درجات میں.
اور فضائل و کمالات میں جو ایک بہت بڑا وصف مبارک ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کون سا ہے؟ خاتم النبیین ہونا، اللہ کا آخری نبی ہونا۔ یہ دو وصف اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے محبوب کے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ کوئی نئی آسمانی کتاب آنی ہے، نہ کوئی امت آنی ہے۔ اسی لیے حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت باقی ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد جب کوئی نیا نبی آتا تھا تو ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، ان کی شریعت کے احکام منسوخ اور نیا جو ہے وہ حکم نامہ آ جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اب دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی نیا نبی بولیے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتم الانبیاء کا معنی ہی یہ ہے اللہ کے سب سے آخری نبی۔ بعض لوگ یہاں پہ شک پیدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ افضل نبی ہونا ہے، تو اس درجے کا نہیں آ سکتا، اس سے نیچے درجے کا کوئی آ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لفظ کی وضاحت یعنی خاتم النبیین ہونے کی وضاحت یہ میں اور آپ کریں گے قبول کیا جائے گا، یہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی اسے قبول کیا جائے گا۔ جو حضور نے وضاحت کی ہم اسے قبول کریں گے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ختم نبوت کے لفظ کی خاتم النبیین کی وضاحت اگر حضور بیان فرما دیں تو کوئی شک باقی رہے گا، کوئی تردد باقی رہے گا، کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ دل کے اندر موجود رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا آخری نبی اور کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت غور کریں کہ حضور مثالوں سے بات کو واضح فرمایا کرتے تھے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی مثال کتنی عالیشان دی ہے تاکہ بات ایسی واضح ہو جائے کہ کوئی کسی بھی قسم کا شک پیدا بھی کرنا چاہے نا، اسے موقع نہ ملے کوئی شک پیدا کر سکے۔ خاتم النبیین ہونے کے بارے میں یہ حضور کی خود وضاحت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، یہی جملہ بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ حضور کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے اور میرے بعد آنے والے نبیوں کی مثال حضور یوں بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا جملہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والوں کی مثال۔ اس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی آنے والا، بولیے ختم نبوت کا عقیدہ کیا میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں حضور نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بڑی حسین و جمیل عمارت تعمیر کی، بہت پیاری عمارت بنائی، بہت پیارا گھر بنایا، اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ دیکھیے حضور کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو وضاحت فرما رہے ہیں، بات بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس عقیدے کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل گھر بنائے، عمارت بنائی، مگر کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت پہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کے رنگ روغن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی، یہ کیا ہوا کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ اگر اس اینٹ کو لگا دیا جاتا تو عمارت مکمل ہو جاتی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، ختم بی النبیون، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نبوت کے معاملے کو ختم فرما دیا ہے۔ کیسی لاجیکل بات حضور نے بیان فرمائی ہے، کیسی عالیشان بات حضور نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی ایک اینٹ کی جگہ اگر باقی ہے تو اس کو مکمل کرنے والا تو کوئی ہوگا نا۔ جب اینٹ لگا دی جائے گی تو عمارت مکمل، اب اس میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی خلا باقی نہیں ہے، اسے مزید کسی چیز کو لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور قصر نبوت کی جو اینٹ ہے اس کی جو آخری جگہ باقی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے قصر نبوت کی اس عمارت کو مکمل فرما دیا۔
اور فرمایا ختم بی النبیون یا ختم بی الانبیاء، مختلف احادیث سے مختلف الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بھی منقطع فرما دیا، مکمل فرما دیا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے کو بھی مکمل فرما دیا، ختم فرما دیا۔ بعض لوگوں نے اس پہ یعنی ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ افضل نبی ہونا وہ اس سے مراد لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ بھئی خاتم اور خاتم یعنی خاتم النبیین یا خاتم، کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی انگوٹھی والا ہے، ایک معنی جو ہے مہر والا ہے، تو لہذا اس سے مراد جو ہے وہ انگوٹھی یا مہر ہے۔ ہم نے کہا یہ تعویل آپ اگر پیش کریں گے اس پر ہی ہم دلائل دے دیں گے کہ جب آپ کے علم میں یقیناً آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جب کوئی چیز یعنی انویلپ ہے یا کوئی چیز اس میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو اس کو کوئی چیز لگا کر بند کر دیا جاتا ہے کہ اس میں کسی چیز کو مزید داخل نہ کیا جا سکے، سیل کر دینا، مہر لگا دینا۔ گورنمنٹ کے ادارے کی مہر لگ جاتی ہے بھئی اب اس کو کھولنے کے بعد کوئی اور چیز مزید اس میں داخل نہیں کی جائے گی۔ اگر مہر کا معنی بھی لیا جائے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا کر حضور کے آخری نبی ہونے کے بعد اس سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ اب نہ کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے، یہی بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی نہ کوئی اس کے اندر داخل ہوگا اس انویلپ میں۔ مثال کے طور پہ کوئی انویلپ ہمارے پاس ہے، جب مہر لگا دی گئی اس میں کسی چیز کو اب داخل نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں کسی چیز کو نکالا جائے گا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا، نہ اب کوئی شخص اس میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ کسی نبی کو اسے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعدد نام ذکر فرمائے، بہت سارے نام، جس میں فرمایا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، وانا احمد، میں احمد ہوں۔ تیسرا فرمایا کہ میں ماہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سبب سے، ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، میم الف ہا اور یا، محیون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا، اور فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے۔ حاشر یہ حشر سے بمعنی جمع کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدموں پر لوگوں کو جمع فرمائے گا، یعنی میدان محشر ہوگا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب لوگ جب جمع ہوں گے تو میدان حشر میں ہی جمع ہوں گے۔ اور آخری بات نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کہا جاتا ہے سب سے آخر میں آنے والا، فرمایا کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے واضح فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا بولیے نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو میرے اور آپ کے ایمان کو اور جلا بخشے، یعنی خاتم النبیین کیا حضور کے دنیا میں تشریف آنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر کے بھیجوں گا؟ اس اعتراض کا بھی خاتمہ کیجیے۔ یعنی جو باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، جو وساوس آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے قائلین کے اب بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو اعتراضات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اچھا حضور کے آنے کے بعد یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ آخری نبی ہے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ ابھی کا نہیں ہوا، یہ اللہ کا عدل سے فیصلہ تھا کہ نبی آتے رہیں گے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دیتے رہیں گے، اور بعد میں سب سے آخر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کا عدلی فیصلہ حضرت عرباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند امام احمد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا خمیر جب تیار کیے جا رہا تھا اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی تھا، میرا خاتم النبیین ہونا اس وقت بھی اللہ تعالی لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔
تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ہمارے آقا خاتم النبیین، اللہ کے بولیے آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا آخری نبی ہونا۔ بولیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا آخری نبی ہونا۔ اس میں کوئی شک کوئی تردد ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ کہیں یہ بندہ سب سے آخر میں مسجد کے اندر آیا تو بندہ کہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی آئے گا، اس سے مطلب ہے وہ آخری نہیں ہے۔ آخری وہی ہوگا کہ جس کے آنے کے بعد اب کوئی مزید بندہ داخل نہ ہو۔ تو کہے کہ آخری کا مطلب یہ کہ بھائی وہ آگے اس کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، اگر بعد کا کوئی احتمال باقی کسی کے آنے کا، اس کا مطلب ہے وہ آخری، بولیے نا ذرا آواز سے، آخری نہیں ہے۔ آخری کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کسی اور کا آنا ممکن ہی نہ ہو۔ اگر آنا ممکن ہو تو دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کہ شاید کسی کا آنا ہو جائے، شاید کوئی آنے والا آ جائے، لیکن جب کہہ دیا گیا سب آ گئے ہیں، اب دروازہ بند کر دیا گیا، عمارت مکمل کر دی گئی، اب کسی کے آنے کا گمان ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی آنے کے قابل رہا، نہ کوئی آنے کے کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، تو اسی کے لیے کہا جائے گا کہ یہ آخر اس کے بعد کوئی آنے والا بولیے نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں خطابات ہوتے ہیں، بھئی ایک صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، بھئی آخر میں یہ تقریر کریں گے، ان کی صدارت میں جلسہ تھا یا ان کی صدارت میں یہ تھے یا مہمان خصوصی یہ سب سے آخری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد اگر اس کے بعد کوئی اور ہو تو کہا جائے گا نہیں مطلب یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ چلے کرکٹ کی بات کر لیں، آخری اوور کی آخری بال، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کے بعد اوور ختم ہو گئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بیٹسمین کو کہا جائے بھائی یہ بال آخری، چلو اس کے بعد ایک گیند اور کھیل لینا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ 20 کے بعد شاید جو ہے وہ ایک اوور اور آپ کو مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے کہ آخری کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے، آواز سے بولیے، آخری نبی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تعویل، شک، گنجائش کوئی باقی نہیں رہتی کہ حضور کے درجے کا یا حضور سے کم مرتبے کا کوئی نبی آئے وغیرہ وغیرہ، یہ آخری اعتراض اس پر۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی یہ باتیں درست ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت تو ایک نبی کی ہے، تو ان کا آنا تو ثابت ہو، اگرچہ وہ حضور کے مرتبے کے نہیں ہے لیکن بعد میں دعائیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نے سمجھے نہیں اس حدیث کو، وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور وہ آسمانوں میں تشریف فرما ہے۔ ان کے آنے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کوئی نیا نبی آنا، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں، یعنی دلیل کیا ہے؟ سیاہ ستہ میں اس حدیث کو روایت کیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ توریت کا نسخہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ توریت کا ایک نسخہ ملا ہے مجھے، اس کا ایک پیج ہے، یہ پڑھنا شروع کیا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اچھا حضور کی عادت ہے بارکتی، بعض اوقات حضور اپنی زبان سے کوئی کلام نہ فرماتے تھے، لیکن کچھ ناگوار گزرتا تھا تو چہرے کا رنگ آپ کا تبدیل ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں کہ تمہارے اس طرح پڑھنے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، وہ حضور اس کو پسند نہیں فرما رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور میں اب وہ بیٹھ کے دکھا نہیں سکتا آپ کو، جو محدثین نے لکھا ہے کہ گھٹنے زمین پہ رکھے، اپنی کونیاں زمین پہ رکھی اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے انتہائی عاجزی کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے، آپ کے نبی ہونے اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر راضی ہیں۔ یعنی اس کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں قرآن کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا گیا، میں تو پڑھ رہا تھا سابقہ آسمانی کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، لیکن حضور ہم اللہ کے رب ہونے، آپ کے بولیے نبی ہونے اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے عمر کیا میری رسالت کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن تمہیں کافی نہیں ہے؟ آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کو میری شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ میں آپ سے سوال پوچھوں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے
بتائیے وہ انجیل مقدس پر عمل کریں گے یا قرآن پاک پر عمل کریں گے؟ انجیل مقدس کی تعلیم دیں گے یا قرآن پاک کی تعلیم دیں گے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر تشریف لائیں گے یا اپنی امت میں تشریف لائیں گے؟ اس کا مطلب ہے وہ نئے نبی نہیں ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کا قرب قیامت میں آنا بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں کرتا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے یہاں پر تاکہ اعتراض بالکل ختم ہو جائے۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا بھئی ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کون ہے؟ ایک عقلی طور پر، دلیل کے طور پر ہماری جب ایک سے بات ہوئی ختم نبوت کے منکر سے، اسے بات ہونے لگی، ہم نے کہا بھئی اللہ کے نبی وہ ہیں، اللہ کے نبی وہ ہیں جنہوں نے معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ بولیے جنہوں نے معراج کی شب مسجد اقصی میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جتنے وہاں تھے نا وہ سب اللہ کے نبی ہیں، جو وہاں نہیں ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد، یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے، اور حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ عن قریب تم دیکھو گے میری امت میں قیامت تک 30 کذاب ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 30۔ کتنے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا عادت، کتنے ہوں گے؟ 30۔ یہ 30 لوگ وہ ہیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، 30 لوگ آئیں گے دعویٰ کریں گے نبوت کا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی رہا، حضور کی حیات کے بعد بھی دعویٰ کرتے رہے، اس دور کے اندر بھی لوگوں نے دعوے کر دیے، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، اور ہمارے یہاں سیاستدانوں نے انہیں اپنا بھائی کہنا شروع کر دیا، یہ ہمارے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ، کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر اس سے یہ دلیل طلب کی جائے بھائی نبی ہو تو ذرا معجزہ دکھاؤ، نبی ہو تو ذرا معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اسے یہ کہے کہ نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کہ وہ تو معجزہ طلب کر رہا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، فرمایا اس کا مطلب ہے اس نے اس کو ممکن جانا تو معجزہ طلب کر رہا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبوت کا ممکن جاننا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے کے بعد یہ کوئی اگر ممکن بھی جانے گا تب بھی وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے 7 ستمبر 1974 تاریخ یاد رہے گی آپ کو؟ بولیے، مجھے 7 بندوں کی آواز بھی نہیں آئی ابھی تک۔ کیا تاریخ؟ 6 ستمبر یوم دفاع ہے نا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے افواج پاکستان۔ 6 ستمبر یہ ہے یوم دفاع، 6 ستمبر یوم دفاع، پاکستان کی افواج اور دیگر ہمارے ادارے، افواج پاکستان اور دیگر لوگ سیکورٹی کے ادارے ہمارے وطن کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ 7 ستمبر یہ عقیدہ ختم نبوت کا دن ہے۔ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء اور سیاسی جماعتوں کے قائدین یہ سب متفق ہوئے تھے اس بات پر، اور قرارداد وہاں پاس کی گئی تھی کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن بھی مانے وہ شخص کیا ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے۔ شرعی طور پر تو پہلے سے خارج ہے، لیکن آپ کے یہاں پوری دنیا میں فقط ایک پاکستان ہے جہاں اس قانون کو بنا دیا گیا ہے کہ جو شخص نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، آئین پاکستان کے تحت وہ کافر ہے، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا، اس کے بعد 3-4 چیزیں مزید لکھ دیں گی۔ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو مسلمان، آواز سے بولیے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت کے نام پر اعلان کو جو مسلمانوں کے یہاں آذان ہے وہ اسے آذان نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ وہ
نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں آئین پاکستان میں لکھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس کی سخت باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں آئین پاکستان پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ بھائی آئین پاکستان کہتا ہے 1973 کا آئین بڑا مقدس و محترم ہے، یہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم قادیانی کہیں، لاہوری کہیں، کسی بھی نام سے انہیں یاد کر لیں، بلکہ ہم یاد کیوں کریں انہیں، لیکن ان کے لیے آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں اسلامی ٹچ کی آڑ میں لبادہ اوڑھنے والے انہیں تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں، کبھی ان کو حکومتی عہدوں پر لا کر، کبھی کسی طرح ان کو اس کا نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ پاکستان بنا ہے کلمہ طیبہ کا نام پر، اور کلمہ طیبہ کے نام پہ جب پاکستان بن گیا اور اس میں ایک قانون بن چکا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ ماننے والا دار اسلام سے بولیے خارج ہے، تو اب ایسے کسی بھی شخص کو کسی عہدے پر آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، 14 اگست ہمیں یاد ہے، یوم دفاع پاکستان یاد ہوتا ہے، 23 مارچ ہمیں یاد ہوتا ہے، تو جو آئین پاکستان کا حصہ ہے 7 ستمبر تحفظ یوم ختم نبوت، اس تاریخ کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کا ہمیں محافظ بنائے، آمین۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے۔